بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے سورہ جن۔ اس سے پہلے جو میں نے گفتگو کی تھی کہ ابلیس شیطان کے پوتے کا قبول اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، اس میں نے بتایا تھا کہ جنوں کے تعارف کے حوالے سے گفتگو کروں گا، تو وہ خطاب بھی آپ سن سکتے ہیں، اور یہ گفتگو کی اگر آپ کے علم میں اضافہ کرے تو آپ اس کو آگے شیئر کریں، فارورڈ کریں۔ جنوں کا مطلقاً انکار، یہ قرآن مجید کی کئی آیات کا انکار ہے، اور قرآن مجید کی ایک پوری سورہ جن کے نام سے ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت زیادہ جنوں کا ذکر کیا۔ سورہ رحمان میں جب بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ربکما یعنی تم دونوں کے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، تو دونوں سے مراد انسان ہے اور جن ہے، تو جنات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مقابلہ ہوا جنات کا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کی خدمت کرتے، اور جو مکلف ہیں شریعت کے حوالے سے وہ بھی باقی مخلوقات پرندے جانور وغیرہ نہیں ہیں، لیکن انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی مکلف ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، مختلف چیزیں ان پر فرض ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اب تین مخلوقات جو ہیں جن میں فرشتے، جن اور انسان، ان میں فرشتے سب سے پہلے پیدا کیے گئے نور سے، پھر جنات پیدا کیے گئے آگ سے، پھر انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام، ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ یہ پہلے زمین میں رہتے تھے، بہت شرارتیں کرتے تھے، ان کو پھر سزائیں ملی، فرشتے آ کر ان کے ساتھ لڑے اور ان کو سزائیں ملی۔ ابلیس کو یہ چھوٹا بچہ تھا، اس کو اٹھا لیا گیا اور فرشتوں کے ساتھ رہنے لگ گیا۔ اب اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کیونکہ ابلیس تھا کان من الجن، جن تھا، لیکن چونکہ رہتا اور فرشتوں کے ساتھ تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب کو حکم دیا، چونکہ اکثر فرشتے تھے تو اس لیے ذکر فرشتوں کا کیا کہ میں نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، اکثریت فرشتوں کی تھی، تو ان میں ایک جن بھی تھا یعنی ابلیس، تو اس نے انکار کیا۔ اب جنات کے حوالے سے مختصر سا تعارف کہ یہ کھاتے کیا ہے، مختلف ان کی غذائیں ہیں۔ جب بھی کوئی جنات اگر انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے، جس طرح کوئی غیر مسلم ہے تو ان کے کھانے میں یہ شریک ہو جاتے ہیں، اور اگر مسلمانوں میں بھی کچھ مسلمان بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں یا بسم اللہ نہ پڑھیں تو ان کے کھانوں میں بھی یہ شریک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر جب درمیان میں یاد آئے تو بسم اللہ من اولی و آخری کے ساتھ اگر کریں کہ اول سے لے کر آخر تک، یا من اولی الی آخری کر لیں تو پھر وہ اگل دیتے ہیں، وہ ان کے کھانے میں شریک نہیں ہو سکتے، کہ درمیان میں بھی اگر یاد آ جائے تو اگر کسی نے بسم اللہ پڑھ لیا تو ان کے کھانوں میں شریک نہیں ہو سکتے۔
مختلف روایات ہیں، مختلف کھانے، لیکن مختصر سا میں بیان کروں گا کہ ہڈی، لید، لوبیا وغیرہ ان کی غذا ہے۔ اور ان کی رہائش جو ہے یہ ٹوائلٹ وغیرہ بیت الخلاء میں بھی رہتے ہیں انسانوں کے گھروں کے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ٹوائلٹ جاؤ، بیت الخلاء میں جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ یا اللہ میں پلیدی اور جنات سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یہ کر کے کہو جب ٹوائلٹ میں جاؤ۔ ان کا بسیرا کچھ کا ٹوائلٹس میں بھی ہوتا ہے۔ پھر ٹیلوں اور وادیوں میں دور دراز اکثر جو ہیں یہ انسانوں سے دور رہتے ہیں، جہاں پر انسانوں کی رہائش ہو وہاں نہیں، ان کی اپنے معاملات ہوتے ہیں، ان کی اپنی اولاد پیدا ہوتی ہے اور شادیاں ہوتی ہیں، تو یہ اپنے اپنے جس مذہب کے ہوتے ہیں، کچھ مسلمان ہیں، کچھ کافر ہیں، کافروں میں کچھ یہودی، کچھ عیسائی، کچھ ہندو، تو یہ اپنے اپنے جو مذہب کے مطابق عبادات میں کچھ مصروف ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں زیادہ ہوتے ہیں، زمین کے نیچے بھی رہتے ہیں، بلوں میں، سوراخوں میں۔ اب کئی روایات ہیں وہ میں ذکر نہیں کروں گا، تو سوراخوں، بلوں میں بھی رہتے ہیں، ویرانیوں پر بھی رہتے ہیں، جھاڑیوں میں، دور پہاڑوں میں رہتے ہیں، جھاڑیوں وغیرہ میں۔ ان کی اقسام، قسمیں، ان میں غول، جس کو عفریت بھی کہتے ہیں، قرآن میں جیسے ذکر آیا نا عفریت، تو یہ خطرناک اور سب سے خبیث جن ہے۔ سعلات، غدار، ولہان، شقن، یہ بھی اس کی قسمیں ہیں۔ اور کچھ اقسام کے جن ہیں وہ انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں، کچھ انسانوں کے خلاف ہوتے ہیں اور ان کو تکلیف بھی پہنچا دیتے ہیں کبھی کبھی۔ یہ کن شکلوں میں جاتے ہیں؟ کتے کی شکل، چھپکلی کی، سانپ کی، اونٹ کی، گدھوں کی، اور کبھی کبھی انسان کی شکل میں بھی یہ آ جاتے ہیں، شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کئی جنات مسلمان ہوئے، اور ان کا ذکر بھی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا اور پھر آگے جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کا بھی تعارف ہے، اور پھر کئی جنات مسلمان ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی جنات کا کافی ذکر، جس طرح انسان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اس طرح جنات بھی چلتے تھے۔ اور ملکہ سبا کا، بلقیس کا تخت بھی جب کہا گیا تو ایک جن نے کہا کہ میں تھوڑے سے وقت میں لا سکتا ہوں، لیکن ان کے صحابی جو انسان تھے مسلمان، وہ ان سے بھی زیادہ جلدی لے آئے۔ یعنی جو صحابہ اور اولیاء کی طاقت ہے، اللہ رب العزت نے جنات سے بھی زیادہ عطا فرمائی ہے۔ اور جب جنات بہت زیادہ شرارتیں کرتے، کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہنا نہیں مانتے یا لڑائی جھگڑا کرتے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو مارتے بھی تھے۔ یہ بھی کئی روایات میں آیا ہے کہ ان پر سختی کرتے تھے، کیونکہ یہ بہت زیادہ شرارتی مخلوق ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو یہ قابو کر لیتے ہیں یا نہیں۔ 95% کے قریب جو واقعات ہوتے ہیں کہ فلاں لڑکی پر، فلاں عورت پر جن آ گیا ہے، یہ غلط ہوتا ہے۔ کوئی نفسیاتی بیماری ہوتی ہیں، ذہنی بیماری ہوتی ہیں، روحانی بیماری ہوتی ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جن ہے، اور عاملین کے پاس لے جاتے ہیں، پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، اپنا عقیدہ بھی، اور وہ مار مار کر، کئی ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ بچی مر گئی۔
تو اس طرح نہیں لے جانا چاہیے۔ 95% کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں۔ جنات اپنے کاموں میں، دور دراز کی چیزوں میں، ویرانوں میں رہتے ہیں جہاں پر کچھ لوگ نہ رہتے ہو، جو بہت پرانا مکان ہو جہاں پر کئی عرصے سے لوگ چھوڑ کر چلے گئے ہوں، وہاں وہ بسیرا کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ پرسنٹ، 5-10% حقیقت بھی ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں، کیونکہ تفسیر روح المعانی میں بھی ہے کہ بعض اجسام میں ایک بدبو داخل ہوتی ہے۔ یہ خبیث جو جن ہوتے ہیں، یعنی غیر مسلم، وہ ایسا کرتے ہیں۔ ایک خبیث روح اس پر قابو پا لیتی ہے اور اس پر مکمل جنون طاری ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے علماء کرام نے بجائے عاملین کے پاس نہیں، اس پر بھی میرا ایک مکمل خطاب TV 63 میں موجود ہے، آپ وہ سن سکتے ہیں کہ جنات سے بچنے کا کیا وظیفہ ہے۔ تو اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس، جو آخری 2 صورتیں ہیں، وہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھتے ہیں، جو جنات سے محفوظ رہیں گے، جنات بھاگ جائیں گے۔ سفید مرغہ رکھنے سے گھر کے اندر، اس کی جب آواز ہوتی ہے، جب وہ بانگ دیتا ہے تو جنات بھاگتے ہیں۔ اذان جب ہوتی ہے جنات بھاگ جاتے ہیں، جس طرح حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ سے گزرتے شیطان وہاں سے بھاگتا۔ تو یہ قرآن مجید کی جو آیات اور صورتیں ہیں، اگر یہ انسان پڑھتا رہے تو جنات اس کے قریب نہیں آئیں گے، اس پر قابو نہیں پائیں گے۔ لیکن اگر کسی پر اثرات ہو گئے ہیں، اس پر یہ دم کر کے پڑھیں، اور یا پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں، تو انشاءاللہ بچوں کو بھی کبھی کبھی ڈراتے ہیں تو بچوں کو بھی یہ صورتیں اور یہ آیات پڑھ کر ان پر پھونکتے رہنا چاہیے۔ اور چاروں کونے جو ہوتے ہیں جہاں پر بچے سوتے ہیں، اس کمرے کے چاروں کونوں پر بھی یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور سورت جو آیت الکرسی ہے وہ بچے کے سرہانے پر لکھ کر بھی رکھ لیں، تو اس سے بھی جنات دور بھاگتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی جو موذی مخلوق ہے ان سے محفوظ رکھے، اور قرآن مجید کے ذریعے ہمیں ان سے نجات دلانے کے لیے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔ اگر آپ کو کوئی بھی چیز بہتر لگی ہے، کسی کے علم میں اضافہ کر سکتی ہے، کسی کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو آگے بھی شیئر کریں، آگے پہنچا دیں۔ شکریہ۔